السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سنو ڈیجیٹل کے ذریعے آج ہم بات کریں گے جو ذرائع ابلاغ ہیں، جو میس کمیونیکیشن ہے، اس کے امپیکٹ جو ہے پاکستانی سوسائٹی پہ، عام آدمی پہ، اور اس کے لیٹسٹ جو ٹرینڈز ہیں بہت زیادہ دیکھیں اس میں فوگی سے سین نظر آتے ہیں، تو اس پہ ایتھیکلی بات کریں گے اسلامک پرسپیکٹیو میں۔ سب سے پہلے ابلاغ کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے لفظ بلغہ سے نکلا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ یا اوریجن بے لام غین ہے، جس کے معنی ہے پہنچانا، اور لفظ بلغہ اس سے ہی اسی نوعیت کے دیگر الفاظ جیسے تبلیغ ہے، مبلغ ہے، بلاغت ہے، بلیغ ہے، یہ الفاظ اس سے ماخوذ ہیں، مشتق ہیں۔ عربی زبان کی پاپولر جدید لغت کے مطابق ابلاغ کے معنی پہنچا دینا کے ہیں، ٹو کمیونیکیٹ، ٹو کنوے، جبکہ اردو کی مشہور جو لغت ہے فیروز اللغات، اس کے نزدیک ابلاغ کے معنی پہنچانا، بھیجنا، تبلیغ و اشاعت ہے۔ یعنی کمیونیکیشن ہے، تبلیغ و اشاعت ہے، بات پہنچانا، کمیونیکیٹ کرنا۔ اسی طرح بات، پیغام، خیالات، عقائد یا علوم، یہ تمام چیزیں دوسروں تک بھیجنے کے عمل کو ابلاغ کہتے ہیں۔ پھر یہ ابلاغ تحریر کی صورت میں ہو، تقریر کی صورت میں ہو، علامات و اشارات کے ذریعے بھی تبلیغ کہلاتا ہے۔ اس میں پھر وربل کمیونیکیشن آ جاتی ہے اور نان وربل کمیونیکیشن، ٹھیک ہے۔ جو ہم بات چیت کرتے ہیں وہ وربل ہوتی ہے، نان وربل جو ہے وہ اشاراتی، اشارے و کنائے میں، ٹھیک ہے، جیسے ہیٹس آف، بیسٹ آف لک، ٹھیک ہے، وہ ایسی چیزیں آسم بولتے ہیں انگلش کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اشارے کنائے میں جو بات چیت ہوتی ہے سائنس کے ذریعے، وہ نان وربل کمیونیکیشنز ہوتی ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک نیٹ ورک پورا منظم موجود ہے۔ انگلش میں ابلاغ کے لیے کمیونیکیشن کا لفظ ورڈ یوز ہوتا ہے، جس کے معنی ہے این ایکٹ اور انسٹنس آف ٹرانسمیٹنگ، ٹرانسمیشن کا ایک ایکٹ یا اس کو کہہ لیں انسٹنس۔ وربل اور ریٹن میسیج، یہ کمیونیکیشن وربل زبانی بھی ہو سکتی ہے، ریٹن کتابت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ A technique for expressing ideas effectively، ایسی ٹیکنیک یا ہنر جس کے ذریعے آپ اپنے خیالات مؤثر انداز میں پیش کر سکیں، وہ ابلاغ کہلاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق کمیونیکیشن کی جو انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے، کمیونیکیشن ڈیرائیوز فرام دا لیٹن ورڈ، یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جی، اور کمیونیکیشن مینس ٹو میک کامن، ٹو شیئر، کہ عام چیزیں مطلب کامن کرنا، ٹو شیئر، ٹو امپارٹ اور ٹرانسمٹ، پیغام رسانی کے لیے۔ تو موجودہ دور ابلاغ کا دور کہلاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ آپ نیوز پیپرز دیکھتے ہیں، رسائل، ٹیلی ویژن، ریڈیو، ٹرانسمیشنز، پھر اس کے بعد یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں آ گیا، ایل ای ڈی آ گئی ٹیلی ویژن کے بعد، ٹھیک ہے، وہ ایل سی ڈی، وی سی آر کا کانسیپٹ پرانا رہ گیا، وی سی ڈی کا ہوتا تھا۔ اب جو آپ کے چپ کارڈز آ گئے ہیں، پھر انٹرنیٹ آ گیا ہے، موبائل کمیونیکیشن آ گئی، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آگے ایڈوانسمنٹ اس کی ہوتی رہی، ساری ابلاغ عامہ سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ابلاغ سے متعلق قرآن کا پرسپیکٹیو کیا ہے۔ قرآن میں ابلاغ کا لفظ کئی صورتوں میں استعمال ہوا ہے، اس کی مختلف جو امپلیکیشنز ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ وہ کلام الہی، دین کی کمیونیکیشن ہے، اللہ کا پیغام ہے، یعنی منصب نبوت اور رسالت جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا، جو کچھ قرآن نازل کیا اسے لوگوں تک پہنچائیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کو آپ ایکسپلین کر سکیں۔ تو وہاں پر آپ کے شارع اور شارع علیہ السلام، لا میکنگ اور ایکسپلینیٹری اتھارٹیز کو بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہم پر صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ انبیاء کرام کا ایک سلوگن تھا۔ پھر ھذا بلاغ للناس، فرمایا یہ عام لوگوں کے لیے، یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ قرآن خود بلاغ ہے، پیغام ہے، ٹھیک ہے، اور پیغام رسانی اللہ کے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی، اور یہ پیغام رسانی 23 سال میں مکمل ہوئی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ دور دوب کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، پھر فرمایا
ان علیک الا البلاغ، تم پر تو صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے. یعنی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کمیونیکیشن. جو اللہ کا ڈیوائن لا ہے وہ بھی آپ کے پیغمبروں کے ذریعے پہنچا، اور آخر الزماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک فائنل اتھارٹی پہنچی. پھر ایک مشہور حدیث ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو ایک آیت ہی نہ ہو. یہاں پر کمیونیکیشن کی امپورٹنس ہے. فلیبلغ الشاہد الغائب، جو گلوبل آرڈر ہے نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں دیا، اس میں فرمایا جو حاضر ہیں، پریزنٹ ہیں، وہ ان تک پہنچا دیں، وہ غائب ہیں. تو کمیونیکیشن کا نیٹ ورک اس وقت سے چلا آ رہا ہے. پھر اللہ رب العزت نے انسان کو علم کے زیور سے آراستہ کیا، تو علم الاسماء کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ملتا ہے. مسعود ملائک اس وجہ سے آدم علیہ السلام کو بنایا، تو فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے رب نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ٹھیک ہے، نائب. پھر یہ وہ پہلے الفاظ تھے اللہ اور فرشتوں کے درمیان. فرسٹ کمیونیکیشن بٹوین اللہ اینڈ ہز میسنجرز، وہ تھے یہ وہ پہلے الفاظ جن سے عمل کا ابلاغ کا آغاز ہوا. کمیونیکیشن اسٹارٹس فرام the day one when Almighty Allah talk to messengers that میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنے والا ہوں. I'm going to send my خلیفہ علی الارض. پھر آدم علیہ السلام سے کی فرشتوں سے گفتگو، آدم نے مختلف اشیاء کے نام بتائے. ٹھیک ہے. پھر وہ اس میں ڈاکٹر عبد الرحمن خالد لکھتے ہیں کمیونیکیشن اسٹارٹیڈ ود دا کریشن آف آدم. آدم واز superior to the angel because he could identify objects by their proper names. ان کو ابلاغ کے لیے جس علم کو زبان ضرورت تھی، جس علم کی زبان کی، وہ خود ہی آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے. ٹھیک ہے، اور اسی علم کو فرشتوں کی تسبیح و تقدیس پر ترجیح دی. تو آدم علیہ السلام کے علم ابلاغ کو کیا گیا جو انہوں نے رب کائنات نے انہیں نوازا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس میں زبان اور مختلف چیزیں. اب مطبوعاتی ابلاغ میں ہم دیکھتے ہیں پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، نیٹ ورکنگ بہت زیادہ ہے. لیکن میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مورل ایکسیلنس کے حوالے سے، کہ ابلاغ جب بھی کریں، جو صحافی ہے وہ اسلام کے نظریے ابلاغ کی روح سے اسے بڑا کمپیٹنٹ بھی ہونا چاہیے، کریڈیبل بھی ہونا چاہیے، اور اسے حق گوئی و بے باکی رکھنی چاہیے. کبھی بھی خبر کو بڑھا چڑھا کے یہ جھوٹ کے لیے بیان کرنے والے کے بارے میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے اسلام کو، دین کو، اسلامی اقدار کو، شریعت کو نقصان پہنچے. ایسی خبر سے گریز کرنا چاہیے. خبر وہ ہو جس سے معاشرے میں خیر پہنچے، معاشرے میں خوشحالی آئے، دین کی ترویج و اشاعت ہو، نظریے کی، جیسے ہم پاکستان میں پاکستان کے نظریے کی حفاظت ہو، دو قومی نظریے. تو جو خبر فساد پر مبنی ہو، جس سے دنگا فساد پیدا ہو، قتل و غارت گری ہو، جس سے ملک کو نقصان ہو، اسلام کو نقصان ہو، چاہے وہ اپنی ریٹنگ کے لیے ہو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. کچھ لوگ ہمارے ہاں اپنے اور یہاں جسم لباس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں، خواتین بھی انسٹا پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہ گناہ کی طرف دعوت ہے. تو ایسا ابلاغ جو اپنے جسم کی نمائش کے ذریعے ہو وہ عذاب کا موجب ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر ہی. اسلامک کلچر اور سویلائزیشن میں موڈسٹی ہے، وہاں نیم اوریاں یا اوریاں طور پر جسم کی نمائش بالکل بھی جائز نہیں ہے. پھر ابلاغ کا مقصد ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، معاشرے میں نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. ہر صحافی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خبر کے ذریعے نیک کاموں کو پروموٹ کرے اور برائی یعنی ظلم کے خلاف کلمہ حق بیان کرے. ٹھیک ہے، جیسے سورہ حجرات میں ہے وَإِنْ جَاءَ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، جب فاسق ایول ڈوور کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے تصدیق کر لیا کرو. ٹھیک ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ شیطان آدمی کے بھیس میں کام کرتا ہے، وہ لوگوں کے پاس جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے، پھر لوگ جدا ہوتے ہیں تو مجلس ختم ہو جاتی ہے، منتشر ہو جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے میں نے یہ بات ایک آدمی سے سنی جس کا چہرہ تو میں پہچانتا ہوں مگر نام نہیں جانتا. اس میں یہ تلقین ہے کہ شیطانی وساوس اور خیالات جب پیدا ہوتے ہیں تو اس سے بات بگڑتی ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا جب بھی کوئی مجلس شروع کرو، بیٹھو، تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور مجھ پر درود و سلام پڑھ لیا کرو، شروع میں آخر میں. اس میں پھر شیطان داخل نہیں ہو سکتا. آج ہماری مجلسیں،
ہماری پالیسی میکنگ ادارے، پارلیمنٹ، جہاں بھی گفتگو ہوتی ہے تو اس کے ابتدا میں اہتمام نہیں کیا جاتا. آپ باوضو ہو کے بیٹھیں، اللہ رسول کا نام لے کے بیٹھیں تو تاکہ آپ کی گفت و شنود میں برکتیں نازل ہوں، فرشتے آپ کو حصار میں لے لیں، ٹھیک ہے، وہ ذکر کی مجلس بن جائے، پھر آپ کے تنازعات، کانفلکٹس، باہمی تنازعات بھی حل ہو جائیں، ٹھیک ہے. پھر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے صحافی کو، ٹھیک ہے. بدگمانی کے ساتھ جو بات کی جائے، فرمایا وہ سب سے جھوٹی ہے. پھر عیب کسی کے تلاش کرنا. ہمارے یہاں انویسٹیگیٹو جرنلزم کے نام پہ لوگوں کی پرائیویسی عیب ڈھونڈے جاتے ہیں. جو لوگوں کے عیب ڈھونڈے گا، اللہ ان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے اسے رسوا کر ڈالے، اگر وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو. ہاں، اگر کسی نے کرپشن کی، لوٹ مار کی ہے، ظلم زیادتی کی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کرنا یہ عیب جوئی نہیں ہے. اس کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوتا ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. یہاں تک تو درست ہے، لیکن خواہ مخواہ سنی سنائی بات پہ کسی کی عیب جوئی، کسی کی پرائیویسی، کسی کے گھر تک داخل ہونا، یہ صحافتی اقدار کے منافی ہے. پھر حق گوئی و بے باکی. سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق. صحافیوں کو چاہیے کہ وہ ایسی بات کریں، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سیدھی، اللہ سے ڈرو، سیدھی اور صاف بات کرو. آپ سے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھیں تو بہت زیادہ افراط و تفریط کا شکار ہے. ہماری صحافت میں کوئی قدریں جو رکھی نہیں جاتی، کبھی اداروں کے، فوج کے خلاف، کبھی نظریہ پاکستان پہ، کبھی فیمنزم، لبرلزم، عورت مارچ. کئیوں کے یوٹیوب چینلز میں دیکھتا ہوں، آپ تھم نیل جھوٹ پہ لگاتے ہیں، اندر وہ چیز ہوتی ہی نہیں. جب جھوٹ کے ذریعے آپ ایک چیز وائرل کریں گے تو اس پہ سخت عذاب کی وعید ہے. اور جو لوگ معاشرے میں فحاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں. تو یوٹیوبر سے بالخصوص جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ ریٹنگ کے چکر میں لوگوں کا مائنڈ خراب مت کریں. یہ صحافت نہیں ہے، یہ ترویج و اشاعت نہیں ہے. نیکی کا پیغام دیں، اسلام کی ترویج و اشاعت کریں، کلچر اور سویلائزیشن پروموٹ کریں، اسلامی خلافت پہ بات کریں، خلفائے راشدین کے ماڈل پہ بات کریں، تکمیل پاکستان پہ بات کریں کہ کیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ جو ملک قائم ہوا تھا، اس کی جغرافیائی تکمیل تو ہو گئی، نظریاتی تکمیل کیسے ممکن ہے. تو صحافی حضرات سے، یوٹیوبر سے میری گزارش ہے، پاکستان کی نظریاتی تکمیل میں تکمیل پاکستان موومنٹ کا ساتھ دیں، اسلامی اقدار کی اشاعت اور ترویج کو فروغ دیں. اور یہ نہیں کہ فلاں لیڈر ہے، یہ ہو گیا، وہ مارا گیا، یہ خبریں نہیں ہیں، فلاں کے پیچھے پڑ گئے. تو ایجوکیشن بیس صحافت ہونی چاہیے، حق گوئی و بے باکی پہ ہونی چاہیے، فحاشی اور ریانی پہ نہیں ہونی چاہیے. ہم نے آپ نے ایک دن اللہ کے ہاں جان دینی ہے. یہ جسم بھی خدا کی امانت ہے، روح بھی. نہ ہمارا جسم ہے، نہ ہماری مرضی ہے. عورت مارچ والیاں بھی سن لیں، کو خوف خدا کریں. آپ کہتی ہیں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کپڑے نہیں دھوؤں گی، کھانا نہیں دوں گی، فلانا نہیں گرم کروں گی. کو اللہ کا خوف کریں. تو آپ نے نہیں گرم کرنا کھانا تو کس نے کرنا ہے؟ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر اعظم عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.